سبيل الدموع سبيل مريح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمد للہ الملک القدوس السلام ذی الجلال والاکرام. ربنا تقدست اسماؤہ وعلت صفاتہ هو كما اثنى على نفسه لا نحصي ثناء علیہ. له الحمد في الدنيا والآخرة على الدوام. احمد ربی واشکرہ على ما به من الفضائل والخیرات التي نعلم والتي لا نعلم فهو ولی الانعام. ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، جو کہ حقیقی بادشاہ، نہایت پاک، سلامتی دینے والا ہے، جو بڑائی والا اور اکرام والا ہے. ہمارے رب کے نام پاک ہیں، اس کی صفات بلند ہیں، اس کی ذات ایسی ہے جیسا کہ اس نے خود اپنی تعریف بیان کی ہے. ہم اس کی تعریف کی طاقت نہیں رکھتے. اسی کے لیے دنیا اور آخرت میں ہر قسم کی حمد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. میں اپنے رب کی حمد اور اس کا شکر ادا کرتی ہوں اس بات پر جو اس نے ہم پر مہربانیوں اور بھلائیوں کا احسان فرمایا ہے. وہ مہربانیاں اور بھلائیاں جن کو ہم جانتے ہیں اور وہ جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں. وہ فضل اور مہربانی اور انعام کرنے کا مالک ہے. وہ سب کچھ کر سکتا ہے. ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت شکر ہے، بہت تعریف ہے اللہ کی. حمد و ثنا اسی کے لیے کہ جس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور ہمیں علم کا شوق دیا، علم سیکھنے کا، علم سکھانے کا. حقیقت یہ ہے کہ علم میں کمال صرف رب عظیم کو ہے. واللہ بکل شیء علیم. صرف وہ ایک ہستی ہے، علام الغیوب، عالم الغیب والشہادہ، العلیم الحکیم، جس کو ہر چیز کا علم ہے. قد احاط اللہ بکل شیء علما. ہر چیز کو ایک ذرے سے لے کے عرش تک ہر چیز کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور اس کی ساری حقیقت کا جاننے والا بھی وہی ہے. کسی اور کا علم اتنا کامل نہیں ہے. سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر. کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے. بے شک یہ سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے. یعنی اللہ کا علم سارے کا سارا لکھا ہوا بھی ہے. اور وہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے علم میں سے جتنا چاہا انسان کو عطا کیا ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. انسان اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے، جتنا وہ جس کو جو چاہے عطا کرے. اس نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا. یعنی انسانوں میں سے سب سے پہلے جو علم ملا وہ ابو البشر آدم علیہ السلام تھے. اور آدم علیہ السلام کی فوقیت فرشتوں پر علم ہی کی وجہ سے ہوئی.
آدم علیہ السلام ان چیزوں کے نام بتا سکے جنہیں فرشتے نہیں بتا سکے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علم کو قلم کے ساتھ محفوظ فرمایا. جیسے اللہ تعالیٰ کا علم لکھا ہوا ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز تخلیق کی وہ قلم تھی اور اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا. حدیث میں آتا ہے ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی القلم وامرہ ان یکتب کل شیء یکون. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے مستقبل میں ہونے والی ہر چیز کو لکھنے کا حکم دیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم اس اعتبار سے بھی کامل ہے کہ وہ ماضی، حال، مستقبل سب پر موجود ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی سب سے پہلی، اس میں بھی پڑھنے لکھنے کا ذکر ہوا. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علم کو قلم کے ساتھ سکھایا. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو علم محفوظ کرنا چاہیے، علم حاصل کرنے کے لیے، علم سکھانے کے لیے قلم کا استعمال کرنا چاہیے، یعنی اس کو لکھنا چاہیے. کیونکہ وہ علم جو صرف زبانی کلامی ہوتا ہے، صرف انسان سن کے اپنی کچھ انفارمیشن میں اضافہ کر لیتا ہے اور اس کو محفوظ نہیں کرتا تو وہ علم ضائع ہو جاتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم طالب علم ہوتے ہوئے اپنے علمی سفر میں صرف سننے والے نہ ہوں، صرف پڑھنے والے نہ ہوں، بلکہ لکھنے والے بھی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 چیزیں اپنے ہاتھ سے پیدا کی تھی، جن میں سب سے پہلے جس کا ذکر ہوا قلم، اسی طرح عرش، آدم اور جنت عدن. عرش اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مخلوق ہے جو ساری مخلوقات کی چھت ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر جنت عدن کو پیدا کیا. تو یوں لگتا ہے کہ جیسے قلم جو ہے یا علم جو ہے وہ عظمت کا نشان بھی ہے، علم جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی عزت کا باعث بنا، تکریم کا باعث بنا. علم جو ہے وہی جنت کا رستہ آسان کرتا ہے. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. کہ جو شخص اس راستے پہ چلتا ہے جس سے وہ علم حاصل کرتا ہے تو اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ بھی ہیں. یعنی اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ جنت میں جائے تو اس کے لیے اس کو علم حاصل کرنا ہوگا، رستہ معلوم کرنا ہوگا کہ جنت کو کون سا رستہ جاتا ہے اور اس رستے کے نشان کیا ہیں. اور پھر جو شخص علم کے ساتھ قلم کا استعمال کرتا ہے تو یہ اس کو عزت عطا کرتا ہے. یعنی انسان اگر علم حاصل کرے، علم کو محفوظ کرے، علم پر عمل کرے، علم کو سیکھے اور سکھائے اور موت تک سیکھتا سکھاتا رہے تو پھر انشاءاللہ آگے کا رستہ اور آسان ہو جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تو علم دیا، لیکن تمام انبیاء کو علم دیا. اس میں اول درجے میں دین کا علم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو دنیاوی علوم بھی سکھائے. لکھنا تو سکھایا ہی، لیکن آدم علیہ السلام کو تو چیزوں کے نام سکھائے گئے تھے، یا انسانوں کے نام تھے، یا جس بھی چیز کا نام تھا تو نام تھے. وہ کوئی سینٹینسز نہیں تھے، تعارف تھا ایک طرح سے کائنات کا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا کا علم حاصل کرتا ہے تو وہ دنیا میں معزز بنتا ہے، دنیا میں اس کو عزت ملتی ہے، دنیا میں اس کو ترقی ملتی ہے، اس کا نام بلند ہوتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم کون سا دیا تھا؟ دین کے علم کے علاوہ
کشتی بنانے کا علم. اسی طرح ادریس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو کتابت کا اور اسی طرح کپڑے سینے کا علم عطا کیا گیا تھا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ, وہ یقیناً بڑے علم والا تھا اس وجہ سے کہ ہم نے اسے علم دیا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو علم دیا. پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں آتا ہے یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک, اے میرے ابا جان یقیناً میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا. یعنی علم ہدایت, علم وحی. یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وہ اپنے بچوں سے کہتے ہیں انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون, میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے, تمہیں ان کا علم نہیں. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم سکھایا. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, اور اللہ نے تجھ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور تجھے وہ کچھ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے, اور اللہ کا تم پر بہت بڑا فضل ہے. یہ فضل کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا کا تو بہت مال نہیں تھا, یہ فضل علم تھا, نبوت تھی. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو کس چیز کا علم دیا گیا تھا؟ لوہے کی صنعت سکھائی گئی تھی. اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو بھی پرندوں کی بولیوں کا علم اور ہوا پہ اڑنے کا علم اور بھی بہت سی چیزیں سکھائی گئی تھی. تو یاد رکھیے اسلام علم کا دین ہے, دین علم ہے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمان علم کے میدان میں ہی پیچھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو علم سے آگے بڑھانا چاہا, لیکن مسلمان اپنی سستی اور اپنی کاہلی کی وجہ سے علم حاصل نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ ہماری امت کا فتنہ مال ہے. جو ہی کسی کو علم کے بغیر مال ملتا ہے تو وہ علم چھوڑ کے مال کی طرف دوڑ لگا دیتا ہے. مسلمان ہونے کے لیے بھی علم کا ہونا ضروری ہے, اور یہی وہ علم ہے جس کے لیے آتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے, یعنی جس سے وہ اپنے دینی فرائض کو ادا کر سکے. یعنی بیسک منیمم اتنا تو ہر ایک کو آنا چاہیے, جس میں سب سے پہلے تو ایمان, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ, اور پھر اس کے بعد ایمان میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں, ملائکہ, رسل, کتب, آخرت, تقدیر, ان سب چیزوں پر ایمان. پھر عبادات کی ادائیگی ممکن ہی نہیں جب تک کہ علم نہ ہو. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ طہارت کا علم ہے, وضو کرنا, یعنی نماز کی جتنی بھی شرائط ہیں, ارکان ہیں, واجبات ہیں, ان سب کا علم ہونا. پھر زکوٰۃ دینے کے لیے آپ دیکھیں کہ اچھا والا علم چاہیے. اگر آپ صاحب مال ہیں تو آپ جاہل نہیں رہ سکتے, آپ کو زکوٰۃ کے بارے میں ہر چیز پتہ ہونی چاہیے کہ کس مال پر کتنی زکوٰۃ ہے, کون کون اس کو لے سکتا ہے. پھر اسی طرح اگر آپ مال چھوڑ کر فوت ہو رہے ہیں تو علم وراثت آپ کے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس کا کتنا حصہ بنتا ہے. اگر وہ نہیں ادا ہوتا تو آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا ظلم ہے اگر کسی کا حق مارا جائے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ فرائض کی ادائیگی کے بعد, یعنی جب آپ اپنے فرض پورے کر لیتے ہیں تو سب سے افضل عمل جو ہے وہ علم کا سیکھنا سکھانا ہے. امام شافعی کہتے ہیں فرائض کو ادا کرنے کے بعد سب سے افضل کام علم حاصل کرنا ہے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں ایمان اور علم کی نعمت کے سوا دنیا کی کوئی نعمت آخرت کی نعمت کے مشابہ نہیں. یعنی آخرت میں انسان کو دو چیزیں جو ہیں وہ دنیا میں بھی لذت دیتی ہیں اور آخرت میں بھی یہ نعمتیں انسان کو خوشی دیں گی, ایک ایمان کی اور دوسرے علم حاصل کرنے کی. کیونکہ علم حاصل کرنے کی ایک خوشی ہوتی ہے اور طالب علم کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں.
زر بن حبیش کہتے ہیں میں صفوان بن اسال کی خدمت میں حاضر ہوا. انہوں نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا علم حاصل کرنے آیا ہوں. انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص بھی علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا فرشتے اس کے عمل کو پسند کرنے کی وجہ سے اس کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں. آپ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ طالب علم کے لیے کس طرح استقبال ہوتا ہے کہ فرشتے اس کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں. اور آپ دیکھیے فرشتے کیوں پر بچھاتے ہیں؟ فرشتے طالب علم سے راضی ہو کر خوش ہو کر اس کے لیے پر بچھاتے ہیں. اب دیکھیے کہ فرشتے بادشاہوں، تاجروں، مالدار لوگوں کے لیے پر نہیں بچھاتے. ذرا غور سے سنیے گا میری یہ بات. کسی حدیث سے یہ نہیں پتا چلتا کہ فرشتے بادشاہ کے لیے پر بچھاتے ہیں یا کسی مالدار تاجر کے لیے پر بچھاتے ہیں یا کسی دنیا کے طالب کے لیے پر بچھاتے ہیں. نہ ہی اس کے علاوہ یعنی طالب علم کے علاوہ کسی بھی اور کے لیے پر نہیں بچھاتے، یہاں تک کہ عبادت گزاروں کے لیے بھی نہیں، نیکوکاروں کے لیے بھی نہیں، جہاد کرنے والوں کے لیے بھی نہیں، صرف اور صرف علم حاصل کرنے والوں کے لیے. پھر بھی اگر انسان علم سیکھنے کا شوق نہ رکھے، علم کی مجالس میں حاضر نہ ہو تو محرومی ہی محرومی ہے. ہم ان چیزوں کی طرف تو دوڑتے ہیں جہاں سے ہمیں کچھ دنیا مل جائے، لیکن اس کام کے لیے ہم توجہ نہیں کرتے کہ جو اللہ کے ہاں عزت اور درجوں کی بلندی کا ذریعہ بننے والا ہے. فرشتے مومنوں سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، ان کے مددگار ہوتے ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. فرشتے کہتے ہیں ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت کی زندگی میں بھی دوست ہیں. جنت کی خوشخبری دیتے ہیں. اور علم حاصل کرنے والوں کے لیے جو علم کے سفر پر گامزن ہو، تمام مخلوق بخشش کی دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی ایسے شخص کی بخشش کی دعا کرتی ہیں جو علم حاصل کرتا ہے. علم سے دل کی زندگی ہے، دل زندہ ہوتا ہے. ابن قیم کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے دلوں کے لیے علم کو ایسے بنایا جیسے زمین کے لیے بارش بنائی. جس طرح زمین کی زندگی بارش کے بغیر نہیں ہو سکتی، اسی طرح دل کی زندگی علم کے بغیر نہیں ہوتی. دل مردہ ہو جاتے ہیں علم کے بغیر. اس لیے اگر کسی کو بھی دل میں اداسی رہتی ہو، پریشانی رہتی ہو، قلق ہو، بے چینی ہو، اس کا علاج علم سے کریں، علم حاصل کریں، خصوصاً دین کا علم. ابن قیم کہتے ہیں علم سے محبت کرنا خوش نصیبی کی علامتوں میں سے ہے اور علم سے نفرت کرنا بدبختی کی علامتوں میں سے ہے، بدقسمتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر علم حاصل کرنے میں اللہ رب العالمین کے قرب اور عالم ملائکہ سے مل جانے کے علاوہ اور کوئی بات بھی نہ ہوتی تو اتنا شرف ہی کافی. والذین اوتوا العلم درجات، جو لوگ علم دیے گئے ان کے درجے بلند ہیں. تو وہ درجے کس کی طرف جا رہے ہیں؟ اللہ کے قرب کی طرف. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرب ایسے لوگوں کو نصیب ہوتا ہے اور پھر ملائکہ ان سے دوستی رکھتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. قیامت کے دن بھی علم والوں اور خاص طور پر قرآن کے علم والوں کے لیے جو قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں ان کے لیے حکم ہوگا اقرأ ورتقی، پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، اور تمہاری آخری منزل وہاں ہے جہاں تمہاری آخری آیت ختم ہوگی. اور اگر ہم علم حاصل نہیں کرتے، یہ سفر نہیں شروع کرتے علمی سفر، تو پھر کیا ہے؟ اگر کوئی شخص نہ علم سیکھتا ہے، نہ سکھاتا ہے،
نہ علم کی مجلس میں آتا ہے، نہ ہی کوئی خطبہ سنتا ہے، بلکہ ان سب چیزوں سے بے پرواہ ہے، تو اس کی غفلت بڑھتی چلی جائے گی اور اس کا دل سخت ہو جائے گا، یہاں تک کہ اس کے دل پہ مہر لگ جائے گی اور وہ غافلوں میں سے ہو جائے گا. اور جب انسان غافل ہو جاتا تو اس کو اپنے نفع نقصان کا بھی کوئی احساس نہیں رہتا. تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ ہم میں سے ہر ایک کو علم کا سفر کب تک جاری رکھنا چاہیے، یعنی میرا علمی سفر کہاں سے شروع اور کہاں تک جائے. جب سے اب شروع کر لیا اب یہ ختم نہ ہو، یہ موت تک جاری رہے. اسی میں انسان کے لیے عافیت ہے، اسی میں اس کی خوش قسمتی ہے اور بلند درجات اور پھر اللہ کے قرب اور اچھے انجام کی بشارت ہے. اب یہ ہے کہ جب آپ طالب علم ہو، سیکھنا شروع کریں تو چند چیزوں کا خیال کریں. نمبر 1، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے یہ کام ہو، کوئی اور لالچ دل میں نہ ہو. یعنی اپنی نیت کو صرف اور صرف اللہ کی رضا بنا لے کہ میرے اس کام سے، میری اس محنت، میری اس تھکاوٹ سے میرا رب خوش ہو جائے. یہ علم لوگوں پر برتری حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، احمق لوگوں سے مناظرہ کرنے کے لیے نہ سیکھا جائے کہ میں کچھ سیکھ کے پھر میں دوسرے لوگوں کے ساتھ بحث مباحثہ کروں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ علم جو اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، جس نے اسے دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے سیکھا، قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا. یعنی اس علم کو دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کی نیت سے حاصل نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ محض وقت گزاری کے لیے نہیں علم سیکھے. اچھا اور کوئی کام نہیں ہے، میں بچوں سے فارغ ہو گئی ہوں، میں نے چلو کلاس سے اٹینڈ کر لیتی ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ ایک مقصد کے تحت علم حاصل کرنا چاہیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں. اچھا جس دن میرے پاس ٹائم ہوگا میں اس دن آ کے کچھ سیکھ لوں گی، یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ اس کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے اور اس کے علاوہ باقی چیزوں کو اس کے تحت ہونا چاہیے. یعنی جب ہم اپنا ڈے پلان کریں، جب ہم اپنا ہفتہ پلان کریں، پہلے اس میں سے سب سے پہلی ونڈو نکالیں کہ مجھے علم کس جگہ پر حاصل کرنا ہے اور کتنا اور کیا کرنا ہے. ایک چیز سیکھنے کے بعد اگر آپ نے تجوید سیکھ لی ہے، آپ تفسیر سیکھیں، تفسیر سیکھ لی ہے، گرامر سیکھیں، حدیث سیکھیں، فقہ سیکھیں، عربی سیکھیں، یعنی ایک کے بعد ایک چیز سیکھتے چلے جائیں. اس میں ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، پریشانی کی ضرورت نہیں. اتنے سال تو کیا ہوا، زندگی کس لیے؟ سیکھنے کے لیے. سیکھتے جائیں، سکھاتے جائیں اور ریلیکس ہو کر اپنا سفر جاری رکھے. یہ تو تا حیات ہی کام کرنا ہے، اس میں جلدی کس بات کی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ فخر، بحث مباحثہ اور مناظرے کرنا مقصد نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، جو شخص علم اس لیے سیکھے کہ اس کے ذریعے علماء کی برابری کرے، کم علم اور بے وقوف لوگوں سے بحث اور تکرار کرے، یا علم کے ذریعے لوگوں کو اپنا فین بنائے، گرویدہ کرے کہ میں بہت کچھ سیکھوں تاکہ لوگ میرے پیچھے آئیں، تو ایسے شخص کو اللہ جہنم میں داخل کرے گا. لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے علم نہیں سیکھنا سکھانا ہے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. جب آپ اللہ کو راضی کریں گے نا، اللہ آپ کو راضی کرے گا. آپ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا. اور اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں خود ہی ڈال دے. آپ کو ڈالنے کی نہیں ضرورت کہ آپ ایسی حرکتیں کریں کہ لوگ آپ سے محبت کریں، آپ کے فین بن جائیں. اور اس بات پہ فخر. اب اس وقت آپ دیکھیں دنیا میں کیا ٹرینڈ چل پڑا، کس کے کتنے فالوورز ہیں، کتنی لائکس ہیں، کتنی سبسکرپشن ہے، کتنے لوگ اس کو سنتے ہیں، کتنے لوگ اس کے پاس حاضر ہوتے، کتنے لوگ اس کی جماعت میں. یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، اس طریقے پر سوچنا بھی نہیں چاہیے. جو آپ کا فرض ہے نا، جو آپ کی ذمہ داری، آپ اس کو پورا کرتے چلے جائیں.
باقی سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیں, اجر اللہ نے دینا ہے, وہ دے گا. آپ کے دل میں خیر خواہی ہے نا لوگوں کی, کہ لوگوں کی زندگی سنور جائے, اللہ تعالیٰ اس خیر خواہی کو جانتا ہے نا. یہ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے خیر خواہی نہ ہو, آپ کی طرف خیر نہ آئے, وہ خود ہی آئے گی. آپ لوگوں کی بھلائی سوچیں, لوگوں سے واپس نہیں چاہیں, اللہ آپ کو دے گا, اپنے خزانوں سے دے گا. پھر اسی طرح عالم کا ٹائٹل حاصل کرنے کے لیے علم حاصل نہ کریں کہ میں کچھ کہلواؤں, کوئی مجھے لقب ملے, کوئی مجھے ٹائٹل مل جائے, کوئی میرے نام کے ساتھ حافظ یا قاری یا کچھ ایسا لگ جائے. نہیں, بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک قیامت کے دن جن لوگوں کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جس نے علم سیکھا اور سکھایا اور قرآن کی قرات کی. اس کو پیش کیا جائے گا, اللہ اسے اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے گا, وہ انہیں پہچان لے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا, تو نے ان نعمتوں کے ساتھ کیا کیا؟ وہ کہے گا, میں نے علم سیکھا اور اسے سکھایا اور تیری خاطر قرآن کی قرات کی, تیرے لیے کی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا, تو نے جھوٹ بولا, تو نے اس لیے علم سیکھا کہ تمہیں عالم کہا جائے, تو نے قرآن اس لیے پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے, اپنے نام کے ساتھ قاری لگانے کے لیے. تو وہ تو کہہ دیا گیا, دنیا میں تمہیں کہہ دیا گیا, بس بات ختم. پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹا جاؤ, جہنم میں جا کے پھینکا جائے. اس لیے جتنے بھی لوگ علم سیکھنے اور سکھانے کا شوق رکھتے ہیں ان سب کو سمیت میرے اپنی نیتوں کا بار بار جائزہ لیتے رہنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس علم کے سیکھنے کا شوق بھی رکھنا چاہیے, ہمیں شوق ہونا چاہیے. صرف اتنا نہیں کہ ہم مجبوری کے مارے یہ کام کریں, بلکہ محبت سے کریں, دل کے ارادے سے کریں, عزم کی قوت اور مضبوطی کے ساتھ کریں, استقامت کے ساتھ کریں. اور اس میں ہم موسیٰ علیہ السلام کی مثال دیکھتے ہیں کہ جب انہیں پتا چلا کہ ان سے زیادہ خضر علیہ السلام کے پاس علم ہے تو انہوں نے کیا کہا کہ میں اپنا سفر جاری رکھوں گا جب تک میں اپنی منزل پہ نہ پہنچ جاؤں. اور پھر جب ملاقات کی تو انہوں نے ان سے اجازت دی. قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا, کہ کیا میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں, آپ کو فالو کروں, اس شرط پر کہ جو کچھ آپ کو سکھایا گیا ہے اس میں سے کچھ بھلائی مجھے بھی سکھا دیں گے. تو انہوں نے کیا کہا, انک لن تستطیع معی صبرا, تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے, یہ مشکل راستہ ہے, مشکل علم ہے. اور ایسا ہوتا ہے, کچھ چیزیں ہم سیکھتے ہیں, کچھ چیزیں ہم تھک کے تنگ آ کے راستے میں چھوڑ دیتے ہیں. لیکن جن کو درجات کی بلندی کا شوق ہے وہ راستے میں کچھ نہیں چھوڑتے, وہ اس کو پورا کرتے ہیں. علم سیکھتے وقت دل کا حاضر ہونا بڑا ضروری ہے. اس سفر میں دل کی حضوری بہت ضروری ہے. یہ نہیں کہ بیٹھے تو آپ کلاس میں ہیں اور سیر کر رہے ہو پوری دنیا کی, یہ نہیں ہونا چاہیے. یا یہ کہ ٹیچر پڑھا رہی ہے اور آپ نیچے رکھ کے موبائل اپنے میسج چیک کر رہے ہیں, یا آپ ساتھ بیٹھے بندے سے لکھ لکھ کے باتیں کر رہے ہیں. ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے, بلکہ اپنی خواہشات اور اپنی ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ کے علم کی مجلس میں دل و جان سے حاضر ہونا چاہیے, کیونکہ یہ علم ملتا اس کو ہے. ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید, بلا شبہ اس میں اس شخص کے لیے یقیناً نصیحت ہے جس کا کوئی دل ہو یا کان لگائے, یہ اس حال میں کہ وہ دل سے حاضر ہو. یعنی اس نصیحت سے کون فائدہ اٹھاتا ہے؟ جو دل سے حاضر ہو. پھر یہ کہ علم کی مجلس کا ادب بھی کرے, کیونکہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. علم کی مجلس میں ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھنا, یون کرنا, کسی کے کندھے پہ سر رکھ لینا, کبھی بیٹھے بیٹھے سونا شروع کر دینا,
کبھی کچھ بیگ سے نکال کے کھانا پینا شروع کر دینا، یہ علم کی مجلس کے ادب کے خلاف ہے. اور جب ہم ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو پھر اس میں فائدہ بھی بس اتنے ہی فیصد اٹھاتے ہیں. اسی طرح اپنے ساتھیوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ان کی بھی رسپیکٹ کرنی چاہیے. ٹیچر کی رسپیکٹ تو ہوگی، کلاس روم کی تو ہوگی، کتاب کی تو ہوگی. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو ہم قرآن مجید پڑھتے تھے تو ہمارے والد ہمیں باقاعدہ مصحف کھول کے قرآن مجید کھولنا سکھاتے اور پھر ورقہ پلٹنا سکھاتے. بعض بچے ہوتے ہیں نا ایسے کر کے ورقہ پلٹ، تو وہ کہتے تھے کہ لائے میں آپ کے جسم پر ایسے کرتا ہوں، پھر آپ کو پتا چلے گا آپ کو کیسا لگتا. تو وہ کہتے تھے کہ کنارے سے پکڑے اور کم سے کم ہاتھ لگا کے، کیونکہ زیادہ بڑے بڑے بھی ہاتھ لگا کے کالے ہو جاتے ہیں صفحے، صفوں کا احترام نہیں رہتا. اور بہترین طریقے سے، اور پھر ورقوں کا شور نہ ہو. تو ہر چیز کا ایک ادب ہے، ہر چیز کا ایک ادب ہے، اور علم کا ادب تو سب سے بڑا ہے. صحابہ کرام علم کی مجالس میں کس طرح بیٹھتے تھے؟ جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں. پھر اسی طرح استاد کا احترام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من امتی، وہ شخص میری امت میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، ان سے پیار نہ کرے. استاد کا فرض ہے طالب علموں کے ساتھ رعایت برتنا، محبت کا معاملہ کرنا، اور طالب علم کا فرض ہے استاد کو عزت دینا. پھر اسی طرح علم حاصل کرنے کے لیے خاموشی چاہیے، باتیں نہیں کرنی چاہیے، پورے ماحول کے اندر خاموشی ہو. محدثین اس شخص سے حدیث نہیں لیتے تھے جس کے قلم کی آواز روایت کے وقت آ رہی ہوتی تھی. یعنی لکھتے تھے نا لوگ، حدیثیں لکھتے تھے تو آپ کو پتا کہ سیاہی میں ڈبو کے لکھتے تھے اور قلم چیچی کرتے، تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، اس کا سما درست نہیں، کیونکہ اس کا قلم لکھتے ہوئے بول رہا تھا، مکمل خاموشی نہیں تھی. ہو سکتا ہے اس نے کوئی لفظ غلط سنا ہو اور غلط منسوب ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس قدر احتیاط کرتے تھے. حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹا، جب آپ علماء کی مجلس میں بیٹھیں تو آپ سننے کی حرص زیادہ کر دیں، اس کی بجائے کہ آپ کچھ بولیں. اور جیسے آپ اچھے طریقے سے خاموش رہنا سیکھتے ہیں تو ایسے ہی اچھے طریقے سے علم کو خاموشی سے سننا سیکھیں. اور سمجھنے اور سیکھنے کے لیے سوال کرنا واجب ہے، لیکن جھگڑا کرنے کے ارادے سے یا کسی کو چپ کرانے کے لیے سوال کرنا ناجائز ہے. کہ میں آج استاد سے ایسا سوال کروں گا تو چپ کرا دوں گا، یا اس کا جائزہ لینے کے لیے یا اس کو نیچا دکھانے کے لیے، یہ طریقہ درست نہیں ہے. بلکہ عاجزی اور انکساری اختیار کرنی چاہیے. اور اس سے فرق نہیں پڑتا کہ جس سے ہم سیکھ رہے ہیں وہ عمر میں ہم سے چھوٹا ہے یا بڑا ہے. اگر ہماری عمر زیادہ ہو گئی ہے اور بڑی عمر میں ہم کو سیکھنے کا شوق پیدا ہوا تو ہم یہ نہ کریں کہ یہ تو کل کی لڑکیاں ہیں، انہوں نے 4 لفظ سیکھ لیے ہیں تو اب یہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے. نہیں، استاد بڑا ہو یا چھوٹا ہو، سب استادوں کی عزت ہوگی. پھر اسی طرح علم حاصل کرنے میں شرمانا نہیں چاہیے. ایک عربی کا محاورہ ہے، العلم یضیء بین الحیاء والکبر، علم ضائع ہو جاتا ہے حیا کرنے سے اور تکبر کرنے سے، کہ مجھے تو آتا ہے، میں اب یہاں کیا مزید پوچھوں گا اور یہ کیا مجھے بتائیں گے. اور ہمیں یہ کہا گیا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، علم والوں سے پوچھ لو اگر تمہیں نہیں پتا. یعنی جو چیز نہیں آتی وہ دوسروں سے سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں. اپنے سے بڑوں سے بھی سوال کیا جا سکتا ہے. اگر آپ کی کلاس والوں کو آپ سے زیادہ سمجھ آ گئی اس سے بھی پوچھا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ طالب علم جو ہوتا ہے وہ باقی لوگوں سے مختلف ہوتا ہے اپنے مزاج میں. طالب علم کو طالب علم نظر آنا چاہیے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حامل قرآن جو ہے اس کی شایان شان یہ ہے کہ اسے اس کی رات سے پہچانا جائے. جب لوگ سو رہے ہیں، سب سو جائیں گے اور وہ کیا کرے گا؟ پڑھے گا. اس کے دن سے پہچانا جائے جب لوگ کھا پی رہے ہیں.
وہ کیا کرے گا؟ پڑھنے لکھنے کا کام کرنا ہوگا. اس کے غم سے پہچانا جائے جب لوگ خوش ہو رہے ہیں, اس کے رونے سے پہچانا جائے جب لوگ ہنس رہے ہوں غافل ہو کر, اس کی خاموشی سے پہچانا جائے جب لوگ باتیں کر رہے ہوں, اس کی خشوع سے پہچانا جائے جب لوگ تکبر کا اظہار کر رہے ہیں. فضیل بن ایاس کہتے ہیں حامل قرآن ایسا ہے جیسے کہ اسلام کا پرچم اٹھانے والا. اس کو قرآن کی تعظیم کرتے ہوئے کھیلنے والے کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہیے, غفلت کرنے والے کے ساتھ غفلت نہیں کرنی چاہیے, لغو, بیکار, فضول, بےہودہ کام کرنے والے کے ساتھ فضول کاموں میں شریک نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ چیزیں علم کا نور چھین لیتی ہیں. آپ چیزیں تو رٹے ہوئے ہوں گے, آپ کو آتی ہوں گی, لیکن علم کا نور آپ کے دل سے چلا جائے گا, اور پھر جب علم کا نور چلا جاتا ہے تو وہ نور دوسروں تک نہیں پہنچ پاتا, بات دلوں پہ اثر نہیں کرتی. پھر اسی طرح علم حاصل کرنے والا بہت سی لذتوں اور راحتوں سے پرہیز کرتا ہے. علم کی خاطر نیند کی قربانی اور بہت سی من پسند چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے. بعض اوقات آپ اپنی پسند کے کھانے نہیں بنا سکتے, اپنی پسند کی چیزیں نہیں خرید سکتے, اپنی پسند کی ڈیکوریشن نہیں کر سکتے گھر میں, کیونکہ آپ کو علم کے لیے وقت نکالنا ہے. آپ کے علم کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو کٹ ڈاؤن کریں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ علمی سفر میں انسان تھوڑا تھوڑا کر کے آگے بڑھے, بہت سی چیزوں کو اکٹھا نہیں شروع کر دے, کسی چیز کا بھی حق ادا نہیں ہوگا. پھر ٹائم کو منظم کرے, یعنی اپنے وقت کی قدر کرے اور ٹائم مینجمنٹ جانتا ہو. وہ شخص علم حاصل نہیں کر سکتا جس کو اپنا ٹائم مینج نہیں کرنا کہ کس وقت پڑھنا ہے, کس وقت گھر کے کام ہے, کس وقت بچوں کو دیکھنا ہے, کس وقت کچھ اور کرنا ہے. تو اپنے اوقات کو منظم کرنا ضروری ہے. پھر یہ ہے کہ علم میں ہمیشہ اضافے کے طلبگار رہیں. رب زدنی علما, کسی اور چیز کو زیادہ کرنے کی دعا نہیں کی گئی, لیکن علم میں اضافے کا ہمیشہ طلبگار رہیں. محمد بن احمد ابو بکر الخیاط البغدادی نحو کے امام ہیں. وہ اپنے تمام اوقات میں علم حاصل کرتے, حتیٰ کہ راستے پہ چلتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہوتے تھے. لہٰذا کبھی وہ کسی جانور سے جا ٹکر لگتی ان کی, اور کبھی کسی کھائی میں بھی گر جاتے, لیکن پڑھنا نہیں چھوڑتے تھے. یعنی اپنے اوقات کو علم کے لیے استعمال کرتے تھے, چھوٹے چھوٹے چنکس بھی. شیخ عبد الرحمن السعدی, جن کی تفسیر سعدی ہے, وہ کہتے ہیں اے لوگو, اللہ تم پر رحم کرے, تم علم سکھانے والے بن جاؤ. اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو علم کی مجلسوں میں حاضری دو, وہاں کان لگا کے سنو, استفادہ کرو, اہل علم سے بھلائی طلب کرتے ہوئے, بصیرت حاصل کرتے ہوئے سوال کرو. اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم نے کلی طور پر علم سے روگردانی کر لی, تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو. کیا تمہیں نہیں معلوم کہ علم میں مشغول ہونا عظیم عبادات, افضل اطاعت, اللہ کا تقرب حاصل کرنے والے اعمال میں سے ہے, اور زمین و آسمان پر اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. پھر اسی طرح علم سیکھنے کے لیے استاد کو لازم کر لیں, یعنی استاد ڈھونڈیں, علم کی مجالس ڈھونڈیں, ایسے مددگار ڈھونڈیں جو آپ کو علمی سفر پر ساتھ لے چلیں, کیونکہ انسان گھر بیٹھ کے علم نہیں حاصل کر سکتا. گھر کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں, اپنی ضروریات ہوتی ہیں, اور انسان ان میں مشغول رہتا ہے اور پھر وہ وقت نہیں نکال پاتا. لہذا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ, کوئی نہ کوئی کلاس ضرور باقاعدہ رجسٹرڈ کلاس میں شرکت کر کے علم سیکھیں, تاکہ آپ کا سبق بھی سنا جائے, آپ کو آگے پڑھایا بھی جائے, آپ کے ایگزام بھی لیے جائیں, آپ کو پاس یا فیل بھی کیا جائے, اور پھر ایک چیز سیکھنے کے بعد اگلی چیز کی طرف متوجہ ہوا جائے. عبدالرزاق بن حمام الصنعانی کہتے ہیں میں نے معمر کی علمی مجلس کو 8 سے 9 سال تک لازم رکھا, یعنی صرف ایک دفعہ نہیں پڑھا بلکہ بار بار ان سے سیکھتا رہا.
ابو عبد الرحمن السلمی کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو حضرت زید بن ثابت کے شاگرد تھے. ابو عبد الرحمن السلمی جو ہیں انہوں نے زید بن ثابت کو 13 بار قرآن سنایا. قرآن کیوں سناتے ہیں جی؟ پکا کرنے کے لیے جی، پکا کرنے کے لیے. اگر آپ حافظ ہیں تو بھی آپ کو سنانا ہوگا، اور اگر آپ حافظ نہیں ہیں اور آپ کی عربک ریڈنگ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو استاد پکڑنا چاہیے اور سنا کے غلطیاں ٹھیک کرانی چاہیے. اور اس میں شرم نہیں کرنی چاہیے. علم میں شرم جو کرے گا نا وہ نہیں سیکھ سکے گا. اور اگر کوئی بھی آپ کو اویلیبل ہو، میسر ہو، قریب تو آپ اس سے سیکھنا شروع کر دیں. ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت، ایک ایک پیج، ایک ایک رکوع، ایک ایک سپارہ. سنائے بغیر پتہ نہیں چلتا کہ آپ کی غلطی کہاں ہے جب تک کوئی آپ کی تصحیح نہیں کرے گا. اور بہت سے لوگ اس لیے نہیں سناتے کہ شرم آتی ہے. ٹھیک ہے، شرم لے کے بیٹھے رہے، قرآن تو نہ آیا نا پھر آپ کو. پھر اسی طرح بک ریڈنگ سے محبت ہونی چاہیے، کیونکہ ہر وقت استاد نہیں میسر ہوتا، ہر وقت کوئی سننے والا نہیں ہوتا، ہر وقت کوئی پڑھانے والا نہیں ہوتا. تو اس لیے ضروری ہے کہ انسان بک ریڈنگ کرے، چاہے آڈیو بک ہو چاہے دوسری کتاب ہو، لیکن نئی نئی معلومات حاصل کرتا رہے. ابو ہلال العسکری کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ثعلب اللغوی کتاب کو نہیں چھوڑتے تھے جو پڑھ رہے ہوتے تھے. اگر کوئی شخص ان کو کھانے پہ دعوت دیتا تو وہ صرف اس شرط پہ جاتے تھے کہ وہ اتنی جگہ ان کو دیں گے کہ وہ اس پر کتاب رکھ لیں اور ٹیک لگا کے پڑھ سکیں. یعنی میں تمہارے گھر تبھی آؤں گا جب تم مجھے پڑھنے کے لیے جگہ دے دو گے. میں کھانا کھا لوں گا، لیکن ہوتا کیا، کسی ایک کھانے پہ آپ چلے جائیں پھر آپ دیکھیں کتنا وقت جاتا ہے اور انسان کوئی کام نہیں کر سکتا. تو وہ پہلے سے شرط رکھ کے جاتے تھے کہ ٹھیک ہے تم نے مجھے بلایا، میں حاضر ہوں، لیکن پھر میرے ساتھ تعاون بھی کرنا ہوگا. اسی طرح یہ خواتین کی مجلس ہے، اس میں میں ضرور اس بات پہ انکریج کروں گی کہ آپ نے اپنی بیٹیوں کو پڑھایا، اپنی بہوؤں کو بھی پڑھایا. جب بچیاں شادی ہو کر آپ کے گھر آئیں تو ان کو بھی علم کے راستے پہ لگائیں. ان کا بھی حق ہے، ان کے ساتھ تعاون کریں. ان سے ایسی ڈیمانڈز نہ کریں کہ ان کے پاس وقت ہی نہ رہے کہ وہ کچھ سیلف گرومنگ بھی کر سکیں، وہ بھی آگے بڑھ سکیں. اگر آپ اس کام میں ان سے تعاون کریں گے، کیونکہ عام طور پر ہمارے یہاں کیا ہے ٹرینڈ کہ جب کوئی بچی شادی ہو کے آتی ہے تو اس کو میڈ سمجھ لیتے ہیں. اب سارے گھر کی ذمہ داری اس پہ، کھانا وہ پکائے، لانڈری وہ کرے، صفائی وہ کرے، ہر کام وہ کرے. ٹھیک ہے، وہ اس گھر میں آئی ہے، وہ آہستہ آہستہ اپنی ذمہ داریوں کو دیکھ لے گی، کر لے گی. لیکن اگر آپ اس کے لیے اتنی سہولت پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ دین کا علم حاصل کر لے تو وہ گھر کے اندر ایک خوشی پیدا کرے گا. آپ کے گھر میں ایک برکت ہوگی. اس کی گود میں جو بچے پیدا ہوں گے ان کو وہ خود سکھا سکے گی، کیونکہ بچے صرف اسکول جا کے نہیں سیکھتے. اسکول جانے سے پہلے کی ایج ہوتی ہے وہ مدرسہ ماں کی گود ہوتا ہے. اور پھر جس گھر میں پڑھنے والے ہوں اس گھر میں فرشتے ہوتے ہیں، کیونکہ فرشتے طالب علم کے ساتھ ہوتے ہیں. تو گھروں سے شیطان بھاگ جائیں گے، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، فتنے فساد ختم ہو جائیں گے. کیونکہ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب میں نے بچے پال لیے ہیں، سب بڑے ہو گئے، اب میرا وقت ہے میں جا کے سیکھوں. ٹھیک ہے، آپ بھی وقت مقرر کر لیں اپنے سیکھنے کو، اچھی بات ہے، سب کو ہی سیکھنا چاہیے. لیکن یہ ظلم اور زیادتی ہوگی کہ آپ تو نکل جائیں سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے اور ساری ذمہ داری آنے والی پہ ڈال کے چلے جائیں. کسی بھی خیر کے کام میں آپ جب کسی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اس کو سپورٹ دیتے ہیں، اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اس کے لیے آسانی کرتے ہیں، تو اس نیکی میں آپ کا بھی حصہ پڑ جاتا ہے، وہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جاتا ہے.
وہ آپ کے لیے بھی اجر کمانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. حدیث ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف دلالت کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے وہ خود کر رہا ہو، کفاعلہ. پھر ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ من جہز غازیا فقد غزا، جس نے ایک غازی کو تیار کر دیا، اس کو سپورٹ دی، گویا اس نے خود جہاد کیا. کوئی معمولی اجر ہے. آپ نے ایک طالب علم کو اسپانسر کر دیا، جو کچھ وہ پڑھے گا سارا ثواب ملے گا. آپ نے کسی کی کتابوں کا بندوبست کر دیا، آپ کو اجر ملے گا. آپ نے کسی کے پڑھنے پڑھانے کے لیے کوئی اور سامان مہیا کر دیا، کوئی ٹرانسپورٹ مہیا کر دی، وہ روز جاتا ہے، فرشتے اس کے آگے پر بچھا رہے ہیں، آپ کا بھی حصہ بیچ میں آ گیا، آپ تک بھی اجر منتقل ہو گیا. تو اس لیے ہمیں دوسروں کے خیرخواہی کے ساتھ سپورٹیو رول میں ہونا چاہیے، انکریج کرنا چاہیے، دوسروں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے. اور جو شخص بر وقت علم حاصل نہ کرے اس پر فکر مند ہونا چاہیے. یعنی اگر آپ کے گھر میں کسی کو شوق نہیں ہے علم حاصل کرنا تو فکر مند ہونا چاہیے. آپ دیکھیں مسلمان تو اپنی ترقی اور عروج کے زمانے میں اپنے غلاموں کو، اور غلام کا تو مقصد یہ تھا کہ ان سے کام کرایا جائے، ان کو بھی علم پہ لگا دیتے تھے. ابن عمر کے غلام تھے نافع. انہوں نے دیکھا یہ تو بڑا ذہین بچہ ہے، تو انہوں نے ان کو بیڑیاں بنا دی کہ جب تک تمہارا سبق ہی پورا نہیں ہوگا تمہیں چھٹی نہیں ملے گی، اور اپنا علم نافع میں منتقل کیا. اسی طرح ابن عباس نے اپنا سارا علم اکرمہ میں منتقل کیا، سارا کچھ آگے ٹرانسفر کیا. اور یہ کئی مثالیں، ایک آدھ نہیں ہے، بہت مثالیں. لہذا کسی بھی طرح دوسروں کی ترقی میں مددگار بن جائیں، دوسروں کو آگے کرنے میں. آپ دوسروں کے اوپر احسان کر رہے ہیں، دراصل اپنے اوپر کر رہے ہیں. وہ نیکی آپ کی طرف لوٹ کر آئے گی. اور جو وقت کچھ سیکھنے میں، کیونکہ علم حاصل کر رہے تھے، لے رہے تھے، علم حاصل کرنے میں استعمال نہ ہو، اس پر افسوس بھی ہونا چاہیے. اس کے بارے میں امام راضی کہتے ہیں، اللہ کی قسم مجھے کھانے کے وقت علمی مشاغل کے چھوٹ جانے پہ افسوس ہوتا ہے، کیونکہ وقت قیمتی سرمایہ ہے. یعنی جس میں مجھے کھانا کھانا پڑتا ہے تو میرا وقت چلا جاتا ہے. امام احمد کہتے ہیں میں علم حاصل کرتا رہوں گا یہاں تک کہ قبر میں داخل ہوں. اور یہ جملہ اس وقت انہوں نے کہا تھا جب وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، وہ بڑی مشکل سے چلتے تھے، لیکن کاغذ قلم سیاہی ہاتھ میں ہوتا، اور آہستہ آہستہ چل چل کے تو محدثین کے پاس جب بھی کوئی نیا اسکالر شہر میں آتا تو ان کی دوڑ اس کی طرف ہوتی تھی. تو جب لوگ پوچھتے کہ الا متی، کب تک، وہ کہتے تھے قبر میں داخل ہونے تک میں طالب علم ہی رہوں گا. چاہے ہم استاد بن جائیں پھر بھی اپنی پہچان طالب علم کی رکھیں. کہ طالب علم کے لیے، علم کی چاہت رکھنے والے کے لیے فرشتوں پر بچھاتے ہیں. یہ شوق ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے. عام طور پر خواتین کو کس چیز کے حصول کا شوق ہوتا ہے؟ اور جیولری ہو جائے، اور کپڑے اچھے بن جائیں، جو بھی نیا برانڈ آتا ہے اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. یہ تو میرے پاس ضروری ہونا چاہیے. مجھے سمجھ نہیں آتی اگلے کپڑے کہاں جاتے ہیں، جو پہلے برانڈ ہوتے ہیں وہ کدھر گئے. کتنا وقت چلا جاتا ہے چیزوں کے پیچھے بھاگنے دوڑنے میں. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، کوئی آپ کو دیکھے گا کہ واہ کتنے خوبصورت ہو، اس کے بعد کیا ہوگا، بات ختم. بس تھوڑی دیر کی تعریف کے لیے بس، اور اس کے پیچھے ایفرٹ کتنی تھی. تو بہرحال ہمارے ائمہ تو کہتے ہیں کہ موت تک علم حاصل کرنا ہے. اور پھر حافظ ابن عبد البر کہتے ہیں جو شخص علم حاصل کرتے وقت فوت ہو گیا تو یہ اچھے خاتمے کی علامات میں سے ہے، حسن خاتمہ میں سے ہے، کیونکہ وہ ایک عظیم اطاعت کے کام پہ فوت ہوا ہے. پھر یہ کہ طالب علم کو اس راستے میں آسانی کے لیے دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے، دعائیں مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ مجھے شیطان کے شر سے بچا کے اس راستے پہ استقامت دے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو جب کوئی علمی مسئلہ سمجھنے میں مشکل ہوتی تو دعا کرتے، اللہم یا معلم ابراہیم علمنی و یا مفہم سلیمان فہمنی. اے ابراہیم کو تعلیم دینے والے مجھے بھی تعلیم دے،
اے سلیمان کو فہم عطا کرنے والے مجھے فہم عطا کر، علیہ السلام. تو کہتے ہیں جب یہ دعائیں مانگتے تو ان کی مشکل آسان ہو جاتی تھی، یعنی ان کو بات سمجھ میں آ جاتی تھی. پھر آپ دیکھیے کہ علم کو ضبط کرنے کے لیے اس سفر میں کیا چاہیے. سب سے پہلے تو اس چیز کو پڑھنا، سمجھنا، اس میں غور و فکر کرنا، پھر اس کو یاد کرنا، یعنی علم کو یاد رکھنے کی حرص. ابن عباس کہتے ہیں قرآن اترتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت محنت اٹھاتے تھے، اور اس میں سے ایک یہ تھی کہ آپ اپنے دونوں ہونٹ بھی ہلاتے تھے جب آیت اتر رہی ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے روک دیا پھر کہ ہم آپ کو یاد کرائیں گے. دوسری چیز لکھنا، علم کو لکھ کے مدون کرنا، مفید باتوں کو لکھ لینا، کیونکہ لکھی ہوئی چیزیں صدیوں تک پڑھی جاتی، بولی ہوئی تو ہوا میں اڑ جاتی، لیکن لکھا ہوا جو ہے آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک جو علم ہم تک پہنچا ہے وہ صرف زبانی کلام میں نہیں پہنچا، وہ لکھی ہوئی شکل میں بھی بہت پہنچا ہے. اور پھر مذاکرہ، ڈسکشنز جن کو ہم کہتے ہیں، اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ جو پڑھا ہے اس کو دوبارہ ریوائز کیا جائے، ایک دوسرے سے سوال کر کر کے. سلف صالحین وصیت کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے، رات کو علمی مذاکرہ کرنا رات بھر جاگ کر قیام کرنے سے زیادہ بہتر ہے. کہتے ہیں کہ میں ایک رات بیٹھ کر علم حاصل کروں، یہ مجھے زیادہ عزیز ہے کہ میں ساری رات قرآن کی قرات کروں اور تہجد پڑھوں اور نماز میں رکوع اور سجدے کرتا ہوں. اس سے زیادہ مجھے نیکی کا کام یہ لگتا ہے کہ میں نفع مند علم کو سیکھوں، یاد کروں، پڑھتا رہوں. معاذ بن جبل کہتے ہیں علم سیکھو، کیونکہ اللہ کے لیے علم سیکھنا خشیت ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس کو طلب کرنا عبادت ہے، اس کا مذاکرہ کرنا تسبیح ہے، اور جو نہ جانتے ہو ان کو سکھانا صدقہ ہے. علم سکھانا بھی صدقہ ہے. اور جو علم حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کو، یعنی جو نہیں جانتے، سیکھ نہیں پاتے، ان کو مشکل سے سکھانا صدقہ، جیسے آپ اپنے سروینٹس وغیرہ کو سکھا سکتے ہیں. اور جن کو آتا ہے اور وہ جلدی آپ سے سیکھ جاتے ہیں ان کو سکھانا اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. انس بن مالک کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے، ہم آپ سے احادیث سنتے، جب کھڑے ہوتے تو ایک دوسرے کے ساتھ ان احادیث کا مذاکرہ کرتے یہاں تک کہ ان کو حفظ کر لیتے. تو صحابہ قرآن مجید کے علاوہ احادیث بھی حفظ کیا کرتے تھے. پھر عمل، علم کو عمل کی نیت سے سیکھیں کہ جو سیکھوں گی عمل کروں گی، کیونکہ یا علم ہمارے حق میں گواہی دے گا یا پھر خلاف حجت بنے گا. اور قیامت کے دن جو 4 سوال ہوں گے ان میں سے کیا ہوگا کہ جو علم سیکھا اس پر عمل کتنا کیا. بے عمل عالم کی مثال فرمایا ایسی ہے جو لوگوں کو بھلائی سکھاتا ہے، خود کو بھول جاتا ہے، جیسے ایک چراغ خود جلتا ہے اور دوسروں کو روشنی دیتا ہے. اور جو علم عمل میں شامل نہ ہو پھر وہ وبال بن جاتا ہے. 5ویں چیز ہے تبلیغ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے آگے بچو خواہ ایک آیت ہی کیوں نہیں، ایک سورت فاتحہ ہی یاد کرا دیں کسی کو جس کو نہیں آتی، وہ جتنی دفعہ پڑھے گا اتنی دفعہ آپ کو اجر ملے گا. اور جس قدر وہ علم کو پھیلائیں، لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو ایسی مجالس میں بلائیں، ایسے ادارے قائم کریں کہ جہاں پر لوگوں کو علم سکھایا جا سکے. اور جو علم نہیں پھیلاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو علم حاصل کرے پھر اسے بیان نہ کرے، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو خزانہ جمع کرتا جاتا ہے اور اس میں سے خرچ نہیں کرتا، یعنی وہ بخیل ہے. تو ہمیں محنت بھی کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے. سب سے پہلی دعا جو فجر کے وقت ہم کرتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد، وہ کیا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اور پھر یہ بھی دعا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا واعوذ بک من علم لا ينفع.
اور ربی زدنی علما، اور پھر اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، اور پھر اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑا سا وقت میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں، کوئی سوال کرنا چاہیں، کچھ پوچھنا چاہیں، کوئی بھی چیز، یہ آپ کا ٹائم تھا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جی جی، وہ بھی مدد ہے نا، تو وہ علم سیکھنے کے کام میں تعاون ہے۔ تو تعاونوا علی البر والتقوی، یعنی کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں دوسروں کو سپورٹ دینا جائے، وہ اس نیکی میں شریک ہونے والے کی طرح۔ اور ایک اور سوال یہ ہے کہ جب ہم آپس میں پڑھتے ہیں تو جب ہم مارکس اور نمبر کی آتا ہے تو دوسرے کا یہ خیال ہوتا ہے کہ کوئی مجھ سے نمبر میں آگے بڑھ جائے، اس کو جب میں بتا دوں گی تو یہ فرسٹ آ جائے گی، تو یہ بچیوں میں نے بہت دیکھا ہے۔ تو کیا اس سے کیسے بچا جائے ہم بھی، کہ اگر ہم سے زیادہ بچیاں زیادہ، بس یہی تو امتحان ہے کہ ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں یا کسی اور مقصد کے لیے۔ جو اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ ایسی باتوں میں جھگڑا نہیں کرتا۔ یہ لکھا ہے اگر ہمیں لکھنے کا شوق ہو تو ہمیں الہدا کے کورسز وغیرہ کے علاوہ کیا تعلیم حاصل کرنی چاہیے؟ کیا پی ایچ ڈی کرنی چاہیے اسلامک اسٹڈیز میں؟ اگر آپ کی پڑھائی ہوئی تفسیر کتابی شکل میں آ جائے تو میری اللہ سے دعا ہے کہ میں اس کا حصہ بن جاؤں۔ نام تو آپ نے اپنا لکھا، نہ کوئی نمبر نہ کچھ، اگر آپ کو اس ٹیم میں شامل کرنا چاہیں تو آپ کو ڈھونڈیں گے کہاں سے؟ ہم ساتھ اپنا کانٹیکٹ نمبر ضرور دیتے ہیں ہمیشہ، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ دیکھیے میرے استاد کہتے تھے لکھنا لکھنے سے آتا ہے، پڑھنا پڑھنے سے آتا ہے، بولنا بولنے سے آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ بولنا چاہتے ہیں، پڑھانا چاہتے ہیں تو پہلے دن ماسٹر نہیں ہو سکتے، آپ کو وقت لگے گا، لیکن ایک دن آ جائے گا۔ اسی طرح لکھتے جائیں لکھتے جائیں، لکھنا آ جائے گا۔ اور پھر اس کے لیے مطالعہ بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے، ووکیبلری بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسکول کالجز آپ کو ایک وقت تک مدد دے سکتے ہیں، ایک حد تک، باقی اپنی قابلیت خود بڑھانی ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ بک ریڈنگ کرنی ہوتی ہے، فارغ وقت میں انسان کو ایسے اسکل سیکھنے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے جو وہ کام کر رہے ہوں، پھر ان کے ساتھ مل کے چیزوں کو، یعنی جب پی ایچ ڈی کرنی ہوتی ہے نا، تو جیسے میں نے پی ایچ ڈی کی تو جب میں نے ٹاپک سلیکٹ کیا تو اس کے بعد اس مضمون پر سب سے پہلا کام کیا کرنا ہوتا ہے، اس مضمون پر یا جو سبجیکٹ آپ نے لیا ہے اس پر اس سے پہلے کیا کیا کام ہو چکا ہے، یہ پہلی اسائنمنٹ ہوتی ہے۔ اب اس وقت تو مجھے کچھ بھی پتہ نہیں تھا، پاکستان میں تو ایسا کوئی کام کراتے نہیں، تو پھر میں نے عربی مصادر، اردو مصادر، انگلش مصادر، حتیٰ کہ جرمن اور فرینچ بھی میں نے دیکھے کہ میرے سبجیکٹ پر اجازہ بھی علم الحدیث پہ تھا میرا، تو اس پر کیا کیا لکھا جا چکا ہے، پہلے کہاں کہاں لکھا گیا، کیا لکھا گیا، پھر ان چیزوں کو نکالو، پھر دیکھو انہوں نے کیا لکھا ہے، جو انہوں نے کام کر لیا نا، اب آپ نے اس کو فوٹو کاپی کر کے اپنے پاس نہیں لگانا، آپ نے اس سے آگے کام کرنا ہے۔ تو بہرحال علم جو ہے اس میں صبر کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ جو چلتا رہے گا وہ منزل تک پہنچ ہی جائے گا۔ وعلیکم السلام، جی بولیے۔ میرا نام شگفتہ عامر ہے، ایس کے اسٹوڈنٹ ہوں، ابھی ریسنٹلی اسٹارٹ کیا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحبہ اگر میں کسی کو موٹیویشن کے لیے بتاتی ہوں تو کیا یہ بھی ریاکاری میں شمار ہوگا؟ ریاکاری میں تو اس وقت شمار ہوگا جب آپ اس نیت سے بتائیں گے کہ یہ میری تعریف کریں، اور اگر انہوں نے تعریف نہیں کی تو پھر آپ بے سوادی ہو جائیں۔ اگر آپ لوگ باہر جو کھڑے ہیں، اگر آپ لوگ بیٹھ جائیں تو میں باہر آ کے آپ کے ساتھ بات کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آپ بیٹھیے، میں آ رہی ہوں۔ کسی نے لکھا ہے میں علم حاصل کر رہی ہوں لیکن اس کا اثر نہیں ہو رہا۔ اثر کہاں نہیں ہو رہا؟ یعنی عمل میں نہیں آ رہا۔ استغفار کریں، اللہ سے توبہ کریں، کیونکہ ہمارے گناہ ہماری ترقی میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اولاد کا والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ کیا ہے؟ 2-3 چیزیں ہیں، ایک دعا، ایک ان کے لیے مال صدقہ کرنا،
اور وہ اس کا کوئی بھی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں. تیسرا یہ ہے کہ ایسا علم حاصل کرنا کہ جس سے آپ دوسروں کو نفع پہنچائیں. تو چونکہ آپ کے والدین نے آپ کو پالا پوسا، آپ پر محنت کی، تو انشاءاللہ ان کو بھی اس کا حصہ ملے گا. میں نے دینی مدارس کے اندر بعض جگہوں پہ یہ دیکھا ہے کہ جو اسٹوڈینٹس جو طالبات پڑھ رہی ہیں، جو سیکھ رہی ہیں، وہ اندر نہیں اتر رہا، زیادہ جو اترنا چاہیے وہ چیز نظر نہیں آ رہی نا. یا تو یہ موبائل کا فتنہ ہے کہ وہ، میں نے دیکھا کہ وہ تو اسی طرح وہی گیم دیکھ رہی ہے، وہی باتیں کر رہی ہے. وہ یہ دکھ ہوتا ہے اس طرح سے کہ اتنا زیادہ سیکھنے کے باوجود میں ان نظریات سے دور کس طرح جائیں گے. اس موبائل کی نظریات والی جو چیز ہے اس سے ہم دور کیسے ہٹیں گے، بچیاں دور کیسے ہٹیں. جی ایسا ہے کہ موبائل فتنہ بھی ہے لیکن موبائل کے فائدے بھی بہت ہیں. موبائل کے ذریعے بہت سے لوگ بہت اچھے کام بھی کر رہے ہیں. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایک گیجٹ جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے. مثلا چھری سے تو آپ دوسرے کو مار بھی سکتے ہیں، چھری سے آپ سارا دن کام کر رہے ہوتے ہیں، تو چھری میں تو برائی نہیں ہے، برائی تو ہاتھ میں ہے نا، جو وہ استعمال کہاں کرتا ہے. تو طالب علم کے لیے سب سے پہلے اخلاص نیت ضروری ہے. جتنی زیادہ نیت خالص ہوگی اتنا ہی عمل بہتر ہوگا کہ آپ یہ سیکھ کیوں رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب میں اجازت چاہوں گی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا